السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم: الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے بے انتہا محبت کا، کرم کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا. جمعہ کی ان بابرکت نورانی گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی سعادت و توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سجدہ ریز ہونے کو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے. اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. گزشتہ 2 جمعہ سے یہ بات عرض کی جا رہی ہے، اس وقت ہمارے پورے ملک میں، ملک کے کونے کونے سے اور چپے چپے سے، ہر ریاست سے، ہر شہر سے یہ خبریں آ رہی ہیں اور دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں، جس سے کلیجہ پارا پارا ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ یوٹیوب کھولیے، فیس بک پہ دیکھیے، اخبار کا مطالعہ کیجیے. ہر دن ایسی خبر شائع ہو رہی ہے اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے سر شرم سے جھک جاتا ہے. اور مسلمان اگر غیرت مند ہو تو مسلمان شرمانے لگتا ہے اور پچھتانے لگتا ہے. مسلم بچیاں غیر مسلم بچیوں کے ساتھ میں جگہ جگہ پکڑی جا رہی ہیں. برقع پوش بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ میں فرار ہو رہی ہیں. ایک بڑی تعداد ہندوستان کی مسلم بچیوں کی مرتد بن رہی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیوں کو ایمان کی حقیقت سمجھائیں، ان کو بتائیں ایمان کتنی بڑی دولت ہے. ایمان کے بعد اپنے بچیوں کو یہ سمجھائیں اور یہ بتائیں کہ دیکھو حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں تو ایمان نہیں ہے. بے حیا سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور جو حیادار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں. حیا سے زندگیوں میں برکت آتی ہے، بے حیائی سے زندگیوں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. جو بے حیا ہوتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت برستی ہے اور جو حیادار ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہ بات اپنی بچیوں کو اور اپنی لڑکیوں کو اور گھر کی ماں بہنوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ حیا بڑی دولت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے فرمایا: الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. والایمان فی الجنہ، اور ایمان آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے. والبذاء من الجفا، اور بے حیائی یہ ظلم ہے اور ظلم یہ آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے. حیا آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے اور بے حیائی آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے. سرکار نے فرمایا: اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، حیا نہیں ہے تو جو چاہے وہ کر لے. بے حیا آدمی سب کچھ کر لیتا ہے. جس میں شرم نہیں ہے، جو آدمی ذلیل بنتا ہے، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا ہر دین کی کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں، ہر دین کی کچھ عادت ہوتی ہے. جیسے کفر ہے اس کی کچھ عادت ہے، عیسائی ہے اس کی کچھ عادتیں ہیں، یہودیت ہے اس کی کچھ عادت ہے. فرمایا اسلام کی ایک عادت ہے اور اسلام کی عادت حیا ہے. حضور نے فرمایا اسلام اس کی عادت ہے اور اسلام کی عادت حیا ہے. اپنے بچیوں کو سمجھائیں، حیا کے ساتھ زندگی گزاریں. حیا یہ بچیوں کی خمیر میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. لڑکیوں کے، عورتوں کے خمیر میں حیا کا عنصر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حیا عورتوں میں رکھا ہے. جب عورت بے حیا ہو جائے اور بچیاں بے حیا ہو جائے تو وہ معاشرہ بدبودار ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اگر مجھے آسمان سے گرا کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو مجھے یہ بات منظور ہے۔ فرمایا مجھے آسمان سے گرا کے میرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو مجھے یہ بات منظور ہے۔ یہ بات منظور نہیں ہے کہ میں کسی کا سطر دیکھوں، کوئی میرا سطر دیکھے، میں کسی کا سطر دیکھوں، چھپی ہوئی چیز دیکھوں اور کوئی میری چھپی ہوئی چیز دیکھے، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ حضور نے مسلمانوں کو تعلیم دیا، سبق پڑھایا، میسیج دیا اور مسلمانوں کو سمجھایا، دیکھو تمہارے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں یہ تمہیں منظور ہو، لیکن تم بے حیا ہو جائے تمہیں یہ بات منظور نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے نبی کو یہ بات منظور نہیں، تم کیسے عاشق ہو، نبی کے کیسے نام لیوا ہو، نبی سے کیسے محبت کا دم بھرتے ہو۔ تمہارے نبی تو کماری لڑکی سے زیادہ شرماتے تھے۔ اماں جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکی سے زیادہ شرماتے تھے۔ وہ لڑکی ابھی جس کی شادی نہیں ہوئی، جس نے مرد کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، وہ لڑکی جو رخصت ہو کے دوسرے کے گھر نہیں گئی، حضور اس سے زیادہ شرماتے تھے، کماری لڑکی سے زیادہ شرماتے تھے۔ آج شرم و حیا امت سے ختم ہو گئی ہے۔ جگہ جگہ بچیاں، مسلم بہنیں جگہ جگہ ایسے غیر مسلم بچیوں کے ساتھ میں بھاگ رہی ہے اور یوں کہہ رہی ہیں کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے تیار ہوں، میں مذہب بدلنے تیار ہوں۔ بے حیائی پن کا رواج پڑ گیا ہے، عام ہو گئی بے حیائی پن۔ وجہ اس کی یہ ہے ماں باپ اپنے بچیوں کو سب سمجھاتے ہیں، سب کھلاتے ہیں، سب لا کے دیتے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہناتے ہیں، لیکن حیا کی تعلیم اپنے بچیوں کو نہیں دیتے۔ آپ اپنے بچیوں کو حیا کی تعلیم دو، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری اپنی بہن کو حیا کی تعلیم دے، حیا کے بارے میں سمجھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسماء آئی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی رشتے میں سالی لگتی تھی، حضرت ابو بکر کی بیٹی لگتی تھی۔ حضرت اسماء آئی حضور کے پاس، ان کا جو دوپٹہ تھا وہ باریک تھا دوپٹہ، پتلا دوپٹہ تھا، اوڑھنی حضرت اسماء کے بدن پہ جو تھی وہ باریک تھی۔ تو رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا، حضور نے منہ پھیر لیا، چہرے انور پھیر لیا، حضرت اسماء سے بات نہیں کیا۔ پھر حضور نے فرمایا جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو ضروری ہے وہ موٹا کپڑا پہنے اور باحیا زندگی گزارے۔ حضور نے فرمایا جب لڑکی شادی کی عمر کو پہنچ جاتی اور باحیا ہو جاتی ہے، حضور نے فرمایا پھر اس لڑکی کے لیے ضروری ہے وہ پردہ کرے، موٹا کپڑا پہنے، پردہ کرے، اپنے بدن کو چھپائے۔ کائنات کے سردار نے اپنے سالی سے چہرہ پھیر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا تمہاری بہن بے حیا ہو جائے تو چہرہ پھیر لو، تمہاری بیٹی بے حیا ہو جائے تو چہرہ پھیرو، اسے سبق سکھاؤ، اس سے اعراض کرو، اب اس سے محبت مت کرو، اس کو بتاؤ کہ دیکھو تم کس راستے پہ چلی ہو، تم جہنم کے راستے پہ چلی ہو۔ بے حیائی کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، بے حیائی کا راستہ اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا شعبہ۔ جب کوئی بے حیا ہو جاتے ہیں تو وہ بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے حبیب، کائنات کے سردار، ساقی کوثر، شافی محشر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، آپ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو ایک صاحب اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے تم بہت زیادہ شرماتے ہو، اتنی شرم اچھی بات نہیں ہے، شرم نقصان دہ ہے، تم زیادہ مت شرمایا کرو، شرم زیادہ نقصان دہ ہے، تم بہت زیادہ شرماتے ہو۔ تو رسول اللہ نے سنا تو آپ نے فرمایا تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو ان صاحب نے کہا میں اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا زیادہ مت شرماؤ، شرمانا اچھی بات نہیں ہے، شرمانا نقصان دہ ہے۔ تو رسول اللہ ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا شرم حیا تو ایمان کا حصہ ہے، شرم ایمان کا حصہ ہے، اپنے بھائی کو ایسی نصیحت مت کرو، اس سے کہو کہ شرمانا اچھی بات ہے، شرم و حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ حضور جو بھائی اپنے بھائی کو بے شرمی کا سبق دے رہا تھا، رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو شرم کا سبق دو اور اس کو بتاؤ شرمانا اچھی بات ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بھائی سے کہو حیا کے ساتھ زندگی گزارو، بے حیا سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ گھر میں موجود تھے، راوی فرماتے ہیں کئی جگہ کا واقعہ ہے، ایک جگہ کا قصہ نہیں ہے، کئی جگہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے حبیب
ہمارے گھر میں تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا کپڑا آپ کی ران سے ہٹا ہوا تھا، ران مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر تشریف لائے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور ویسے ہی بیٹھے رہے جیسے پہلے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنی حیت نہیں بدلا، رسول اللہ سیدھے نہیں بیٹھے، اپنی چادر سے ران کو نہیں ڈھانکا، جیسے بیٹھے تھے اس حالت میں بیٹھے رہے۔ حضرت ابوبکر آئے، حضور سے بات کرتے رہے، پھر حضرت عمر آئے اجازت لے کے، رسول اللہ ویسے ہی بیٹھے رہے، آپ نے اپنا طریقہ نہیں بدلا اور آپ سیدھے نہیں بیٹھے اور آپ ویسے ہی بیٹھ کے حضرت عمر سے بات کرتے رہے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لائے، حضرت عثمان غنی حضور کے داماد عثمان غنی تشریف لائے، اجازت لے کے اندر آنا چاہتے تھے تو رسول اللہ نے کہا اجازت بعد میں دو عثمان کو، آپ نے پہلے اپنا کپڑا صحیح کیا، ران مبارک کو چادر سے ڈھانکا، پھر ٹیک لگا کے بیٹھے، پھر عثمان سے کہا عثمان اندر تشریف لاؤ، حضرت عثمان اندر تشریف لائے، بہت دیر تک تینوں بات کرتے رہے رسول اللہ سے۔ بہت دیر کے بعد جب تینوں چلے گئے تو حضرت عائشہ نے کائنات کے سردار اللہ کے حبیب سے پوچھا، اللہ کے حبیب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ آئے تھے، آپ کے ساتھی تھے، عمر میں آپ سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، ران کھلی ہوئی تھی آپ کی، اور آپ نے حضرت ابوبکر سے حیا نہیں کیا، شرم نہیں کیا، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ عمر آئے، عمر تو سخت ہے اسلام میں، عمر تو سخت ہیں اسلام میں، آپ عمر کے سامنے بھی ویسے ہی بیٹھے رہے، آپ نے اپنی ران کو نہیں ڈھانکا، پردہ نہیں کیا اور آپ حضرت عمر سے بات کرتے رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے کہا عثمان کو بعد میں اجازت دینا، پہلے مجھے سیدھے بیٹھنے دو، تو آپ عثمان سے آپ نے حیا کیا اور اپنی ران مبارک کو ڈھانکا۔ پھر عثمان آئے، آپ نے عثمان سے بات کیا، ابوبکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، سیدھے نہیں بیٹھے۔ عثمان آئے تو آپ سیدھے کیوں بیٹھے؟ کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے۔ عثمان تو وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، عثمان غنی سے آسمان کے فرشتے شرماتے ہیں اور آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ آدمی زندگی میں حیا کرتا ہے تو فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں، اور آدمی حیا نہیں کرتا تو فرشتے اس سے حیا نہیں کرتے۔ حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور خاص طور سے مردوں کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے گھر کی عورتوں کو تم حیا کی تعلیم دو، ان کو بتاؤ حیا کے بارے میں، اپنے گھر والوں کی ذمہ داری تم پہ زیادہ ہے، بچیوں کو سامنے بٹھا کے بتاؤ ننگے ناچ مت دیکھو، بے حیا چیزیں مت دیکھو، فلم مت دیکھو، سیریل مت دیکھو، ننگی چیزیں مت دیکھو، تمہاری ذمہ داری۔ کل قیامت کے دن بھائی کو اللہ عدالت میں کھڑا کر کے کہیں گے تیری بہن بے حیائی کے نظارے کرتی تھی اور بے حیائی کے چیزیں دیکھتی تھی اور تجھے شرم نہیں آتی تھی اور غیرت نہیں آتی تھی، تو بتاؤ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ باپ کو پوچھیں گے اللہ تیری بیٹی بڑی ہو گئی تھی، شادی کی عمر کو پہنچی تھی اور تیرے گھر میں شیطان کا ڈروا تھا اور تیری بیٹی کے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل تھا، اسمارٹ فون تھا، وہ غلط چیزیں دیکھتی تھی اور تو کچھ نہیں کہتا تھا، تو بتاؤ باپ کیا جواب دے گا اللہ کی عدالت میں؟ اگر مسلمان باپ، مسلمان بھائی، مسلمان شوہر اپنے گھر کی عورتوں کو حیا کی تعلیم دے گا تو یہ واقعات سننے کو نہیں ملیں گے جس کو سن کے آدمی کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ روزانہ ایسے واقعات دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں۔ آپ پڑھیے، اسلامی تاریخ پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حیا کے بارے میں بتایا، تعلیم دی حیا کی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بیوی، ہماری ماں، میری ماں، آپ کی ماں، مسلمانوں کی ماں، مشرق کے مسلمانوں کی ماں، مغرب کے مسلمانوں کی ماں، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی ماں ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سودا سے کسی نے کہا سودا آپ حج عمرہ نہیں کرتی، حج کو نہیں جاتی، عمرے کو نہیں جاتی؟ تو حضرت سودا نے کہا میرا حج بھی ہو گیا، میرا عمرہ بھی ہو گیا، اب نہ میں حج کو جاؤں گی نہ عمرے کو جاؤں گی۔ کسی نے پوچھا آپ گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی؟ کہا ہاں میرے اللہ نے مجھے حکم دیا۔ کیا کہا مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم گھر میں بیٹھی رہو، باہر مت نکلو، اور یہ حکم حضور کی مبارک زبان سے اللہ نے دیا۔ حضور نے ہمیں یہ اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کا میسج سنایا، اور اللہ نے فرمایا رسول اللہ کے ذریعے تم اپنے گھر میں رہو، باہر مت نکلو۔ لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟
بتاؤ تو صحیح اللہ نے تم سے کیسے کہا، رسول اللہ نے اللہ کا پیغام تم تک کیسے پہنچایا؟ تو حضرت سودا نے کہا اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، دیکھو تم اپنے گھر میں رہو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر مت نکلو۔ عورتوں کے لیے حکم ہے، اللہ تعالیٰ عورتوں سے فرما رہے ہیں، قیامت تک کی عورتوں سے فرما رہے ہیں، یہ صرف سعودی کی عورتوں کو حکم نہیں ہے، یہ مکہ مدینہ کی عورتوں کو تعلیم نہیں ہے، قیامت تک کی مسلمان عورتوں سے کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھر میں رہو۔ اور عورتوں کو کہہ کے مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو تعلیم دو، ان کو سمجھاؤ، ان کو یہ سبق پڑھاؤ، ان کو بتلاؤ کہ وہ گھر میں رہیں۔ عورت کا گھر میں رہنا باہر نکلنے سے بہتر ہے۔ حدیث میں فرمایا خیر مساجد النساء قعر بیوتہن، عورتوں کی سب سے بہترین جگہ ان کے گھر ہیں۔ نماز پڑھنا ہو تو گھر میں نماز پڑھو، جتنا عورت چھپ کے نماز پڑھے گی اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ عورت کا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کمرے میں نماز پڑھے، کمرے میں نماز پڑھنا بہتر ہے، اندر بند کمرے میں نماز پڑھے، چھپ کے نماز پڑھے۔ حضور نے فرمایا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے گھر میں نماز پڑھے۔ عورتوں کی سب سے بہترین مسجدیں ان کے گھر کے کونے ہیں۔ جب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت کیسی؟ تعلیم کے نام پہ بے حیا بننے کی اجازت اسلام کیسے دے سکتا ہے؟ ڈگریاں لینے کے نام پہ گھر سے باہر نکل رہی بچیاں اور ایسی ڈگری لا رہی جس سے مسلم معاشرہ شرم سے جھک جا رہا ہے، مسلم معاشرے کا سر شرم سے جھک جا رہا ہے، پتا پانی ہو جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے جب یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ مسلم بچی تعلیم کے نام پہ غیر مسلم بچے کے ساتھ چلی گئی۔ اسلام اجازت نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھر میں رہو، گھر میں رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ مردوں سے کہا جا رہا اپنے گھر کی عورتوں کو کہو وہ گھر میں رہیں، بغیر ضرورت کے باہر نکلیں۔ اب تو کیا کہا جائے، کس پہ رویا جائے اور کس کے سامنے سر دھنا جائے۔ مردوں کی چیز خریدنے کے لیے عورتیں بازار میں جاتی ہیں، اکیلی نہیں جاتی، گھر کی پوری عورتوں کو، محلے کی عورتوں کو دعوت دے کے جاتی ہیں کہ میں بازار میں جا رہی ہوں، میرے ساتھ چلو۔ ایک چیز خریدنا ہے 10 عورتیں بازار میں جاتی ہیں، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دیکھو تم اپنے گھروں میں رہو، باہر مت نکلو۔ حضرت سودا نے کہا اللہ نے مجھ سے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھر میں رہو۔ جب سے میں نے اللہ کا یہ حکم سنا میں گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت اسماء اس آیت کے اترنے کے بعد حضرت سودا اس آیت کے اترنے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلی، یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکلا وہ نہیں نکلی۔ جنازہ گھر سے نکلا وہ گھر سے نہیں نکلی، زندگی میں گھر سے نہیں نکلی، موت کے بعد ان کا جنازہ گھر سے باہر نکلا۔ تو اسلام تعلیم دیتا حیا کی، پردے کی تعلیم دیتا۔ عورتوں کو بتاؤ حیا یہ ضروری ہے عورت کے لیے۔ جس عورت کے بال نظر آتے ہیں وہ عورت کھوپڑی کے بل لٹکائی جائے گی اور اس کی کھوپڑی میں آگ لگا دی جائے گی۔ فرشتے کہیں گے یہ کون عورت ہے؟ لوگ کہیں گے یہ کون عورت ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ عورت ہے جو اپنے بال غیر محرم کو بتاتی تھی۔ بال بتانے کا یہ وبال ہے تو آپ اندازہ لگاؤ غیر محرموں سے پھر مرتد بننے کا کیا وبال ہوگا، غیر محرم کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا وبال ہوگا، اس کے ساتھ چیٹنگ کرنے پہ کیا وبال ہوگا، اس کے ساتھ دوستی کرنے پہ کیا وبال ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو گھر میں اپنی عورتوں کو بتانا ہے۔ ہم ضرور پوچھتے ہیں پیسے دیے تھے کیا ہو گیا، لیکن کبھی باپ بیٹی سے پوچھتا ہے بیٹی آپ باہر گئی تھی، آپ پردہ کر کے گئی تھی، آپ نے پردے کے بارے میں کیا معلوم کیا؟ حیا کتنی ضروری چیز ہے آپ کو معلوم ہے؟ کوئی باپ کبھی اپنی بیٹی کو سامنے بٹھا کے پوچھتا ہے، کوئی بھائی اپنے بہن کو سامنے بٹھا کے پوچھتا ہے کہ بہن بتاؤ کس سے پردہ کرنا ہے کس سے پردہ نہیں کرنا ہے؟ کبھی ہم اپنی زندگی میں اپنی بچیوں سے نہیں پوچھتے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہماری بچیاں آزاد ہیں، آزاد نہیں ہے، اسلام نے قید کر کے ان کو آزاد کیا، آزاد کر کے قید نہیں کیا، یہ تو مغرب کی پالیسی ہے۔ ان کو آزاد کر کے قید کر دیا گیا، آزاد کر کے ان کو مظلوم بنا دیا گیا، آزاد کر کے کھلونا بنا دیا گیا، عورتوں کی حیثیت ختم کر دی گئی۔ اسلام کہتا ہے نہیں، انہیں قید کرو، اسی میں ان کی آزادی ہے، انہیں قید کر کے رکھو، انہیں پردے میں رکھو، اسی میں ان کی حفاظت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعلیم دیا،
اور بتایا کہ عورت حیا کے ساتھ زندگی گزارے، حیا کے ساتھ عورت زندگی گزارے۔ رسول اللہ نے حیا کی تعلیم دیا۔ پورے انبیاء، جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نے اپنی قوم کو حیا کی، پردے کی تعلیم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا، مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بننے سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے تھے، حیا کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی قوم میں حیا نہیں تھی، ان کی قوم پوری ایک ساتھ نہاتی تھی، بغیر کپڑوں کے نہاتی تھی، ننگے نہاتے تھے، سب مرد عورتیں سب ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور بے حیا پن کے ساتھ نہاتے تھے اور غسل کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑے پہن کے نہاتے تھے، بند کمرے میں نہاتے تھے۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا موسیٰ میں عیب ہے، موسیٰ عیبدار ہیں، موسیٰ کی جلد خراب ہو گئی ہے، موسیٰ عیبدار ہیں، اس لیے موسیٰ چھپ کے نہاتے ہیں، ان کا عیب ظاہر نہ ہو۔ ہر نبی بے عیب ہوتا ہے، جو عیبدار ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، جس میں عیب ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ کانے ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، ایک آنکھ ان کی خراب ہوتی ہے، نبی نہیں ہو سکتے۔ نبی تو خوبصورت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام تو عیبدار ہیں، اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے موسیٰ بے عیب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پہ اپنے کپڑے رکھ کے نہا رہے تھے بند کمرے میں، وہ پتھر کپڑے لے کے اڑا نہیں، اللہ نے اس کو اڑایا، پتھر کپڑے لے کے اڑا اور جانے لگا۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا میرے کپڑے پتھر لے کے دوڑ رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ پتھر کے پیچھے دوڑے اور کہنے لگے یا حجر ثوبی، یا حجر ثوبی، اے پتھر میرے کپڑے تو دے دے، میرے کپڑے تو دے دے، اے پتھر میرے کپڑے تو دے دے، میرے کپڑے دے دے۔ وہ پتھر لوگوں کے درمیان گیا، لوگوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، ارے موسیٰ تو بے عیب ہیں، ان کے بدن میں کوئی جلد خراب نہیں ہے، چمڑا خراب نہیں ہے، ان کی اسکن خراب نہیں ہے، تو لوگوں کو پتہ چلا موسیٰ تو بے عیب ہے۔ پھر وہ پتھر نیچے آیا، حضرت موسیٰ نے کپڑے لیا، جلال بچپن سے تھا موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ پتھر کو مارنے لگے، اس پتھر میں سوراخ بن گئے اور پتھر سے کہتے تو میرے کپڑے لے کے کیوں اڑا تھا، اور جیسے اس پتھر کو مارتے تھے اس میں سوراخ ہوتے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا 3 سوراخ ہوئے، بعض نے لکھا ہے 5 سوراخ ہوئے، بعد میں اس پتھر سے چشمے جاری ہوئے، پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ حیا ہر نبی کو حیا کی دعوت دی گئی، ہر نبی سے کہا گیا اپنی قوم کو حیا کی دعوت دو۔ نبی کی نسل باحیا ہوتی، جو لوگ باحیا ہوتے ہیں وہ نسلدار ایماندار ہوتے ہیں، اور جن کے زندگیوں میں حیا نہیں ہوتی، معاف کیجیے، ان کی نسلیں خراب ہوتی، ان کی نسلوں میں حیا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعلیم دیا اور فرمایا حیا کے ساتھ زندگی گزارو اور اپنے بچیوں کو حیا کے بارے میں بتاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں، ابو حذیل ایک صاحب ہیں، فرماتے ہیں حضور کی ایک زمین تھی مدینہ میں، آپ نے زمین لیا تھا مدینہ میں، آپ کی ایک زمین تھی، آپ نے ایک آدمی کو کام پہ رکھا تھا، اس زمین پہ نوکر رکھا تھا، وہ نوکر زمین پہ کام کرتا تھا، اس کی آمدنی رسول اللہ کو لا کے دیتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ زمین پہ تشریف لے گئے دیکھنے کے لیے، آپ نے دیکھا وہ غلام ننگا ہے، اس کے بدن میں کپڑے نہیں ہیں اور وہ زمین پہ کام کر رہا ہے، تو حضور ناراض ہو گئے۔ آپ نے اس غلام سے کہا اے غلام، اس زمین میں جو کچھ ہے وہ انڈیل لے اور لے لے اور اپنے کپڑے سمیٹ لے اور حساب کر لے، اور جو پیسے بنتے ہیں وہ مجھ سے لے لے اور چلا جا۔ تو غلام نے کہا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ حضور نے فرمایا تجھ سے کام کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن فرمایا جو بے حیا ہے ہم اس سے کام نہیں لے سکتے، جو بے حیا ہے ہم اس سے اپنے زمین میں کاشت نہیں کروا سکتے، بے حیا سے ہم کام نہیں کروا سکتے۔ حضور نے اس غلام کو چھٹی دے دیا اور اس کے پیسے دے دیے اور اس سے کہا تو کل سے کام پہ مت آنا، ہم بے حیا لوگوں سے کام نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ لگاؤ، حضور نے فرمایا بے حیا سے ہم کام نہیں لے سکتے، ہم بے حیاؤں کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتے؟ بیٹی با حیا ہے، اس کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتے؟ گھر میں عورتیں زندہ بے حیا ہیں، ان کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کر سکتے؟ رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت اسماء حضور کی سالی تھی، گھر کا کام خود کرتی تھی، ایک زمین سے حضرت اسماء کچھ کھجور کی گٹلیاں سمیٹ کے لے کے آ رہی تھی، سر پہ وزن تھا، رسول اللہ نے دیکھا تو فرمایا اسماء ہمارے گھوڑے پہ اور ہمارے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ، ہم تمہیں گھر تک پہنچا دیں گے۔
تو حضرت اسماء نے کہا نہیں اللہ کے حبیب میں آپ کے ساتھ سوار نہیں ہو سکتی، مجھے زبیر کی غیرت یاد آ رہی ہے۔ زبیر ان کے شوہر ہیں، فرمایا مجھے زبیر کی غیرت یاد آ رہی، پتہ یہ چلا اگر آپ شوہر ہیں تو آپ غیرت دار ہونا چاہیے، آپ بھائی ہیں تو اپنے بہن کے بارے میں غیرت دار ہو، اگر آپ باپ ہیں تو اپنی بیٹی کے بارے میں غیرت دار ہو، آپ کے گھر کی عورتوں کو پتہ چلے ہمارے گھر کے مرد بے غیرت نہیں ہے، وہ غیرت دار ہے، وہ حیادار ہے۔ حضرت اسماء کہنے لگی اللہ کے نبی یہ میرے شوہر زبیر ان سے غیرت آتی ہے۔ رسول اللہ تشریف لائے، حضرت اسماء کو اصرار نہیں کیا، بعد میں حضرت اسماء نے حضرت زبیر سے کہا حضور مجھ سے کہہ رہے تھے سوار ہو جاؤ لیکن تمہاری غیرت یاد آ گئی میں سوار نہیں ہو سکی۔ حضرت زبیر رونے لگے، کہنے لگے پگلی کیا میں حضور سے بھی غیرت کروں گا، کیا میں رسول اللہ سے بھی غیرت کروں گا؟ آپ اندازہ لگاؤ شوہر کی غیرت یاد کر کے، حضور جو کائنات میں سب سے اچھی ذات ہے، آپ جیسا اچھا نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے گا، حضرت اسماء حضور کے ساتھ سوار نہیں ہو رہی شوہر کی غیرت یاد کر کے۔ آج ہماری بہن مسلم بہن غیر مسلم بچے کی گاڑی پہ سوار ہوتی ہے، اس کو باپ کی غیرت یاد نہیں آتی، اس کو بھائی کی غیرت یاد نہیں آتی، اس کو مسلم معاشرے کی غیرت یاد نہیں آتی، بے غیرت بن کے بغیر مسلم کی گاڑیوں پہ سوار ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعلیم دیا، مردوں کو بتایا اپنی عورتوں کو حیا کی تعلیم دو، غیرت اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر دوں۔ ایک صاحب کی نئی شادی ہوئی تھی رسول اللہ کے زمانے میں، 8-10 دن ہو گیا تھا شادی ہوئے، وہ صاحب حضور کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے حضور سے کہا اللہ کے نبی میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے اجازت دیا، وہ گھر آئے تو دیکھا ان کی بیوی 2 کواڑوں کے درمیان کھڑی ہے، نئی دلہن دروازے کے 2 کواڑوں کے درمیان کھڑی ہے۔ ان کو غیرت آئی، انہوں نے نیزہ نکالا اور بیوی کو مارنا چاہتے تھے۔ برداشت نہیں ہوا کہ میری بیوی ابھی تو دلہن بن کے آئی ہے، وہ باہر کیسے آئی، چوکھٹ پہ کیسے آئی، دروازے کے بیچ میں کیسے کھڑی رہی۔ نیزہ نکال کے بیوی کو مارنا چاہتے تھے تو بیوی نے کہا میرے سرتاج جلدی مت کیجیے، آپ پہلے میری بات تو سن لیجیے اس کے بعد ماریے۔ شوہر نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا گھر میں بڑا سا سانپ نکل گیا، سانپ کے ڈر سے میں باہر آئی ورنہ میں باہر نہیں آتی تھی۔ شوہر نے کہا اچھا ہوا تم نے بتایا گھر میں سانپ نکلا تھا اس لیے تم باہر آئی، اگر تم کوئی ہیلا نہ بتاتی اور اگر تم یہ نہ بتاتی تم کس وجہ سے باہر آئی تو میں آج اس نیزے سے تمہارا کام تمام کر دیتا۔ کیا غیرت تھی اس زمانے کے مردوں میں، اس لیے اسلام کا بول بالا تھا، اسلام زندہ تھا، ایسے واقعات سننے کو نہیں ملتے تھے۔ عورتوں کے مرتد ہونے، عورتیں جو مرتد ہو رہی اس وقت میں، اس کی 2 وجہ، ایک وجہ ایمان کی اہمیت نہیں معلوم، دوسری وجہ ان کو حیا کی تعلیم نہیں دی جا رہی۔ اگلی جمعہ میں انشاءاللہ باقی بات عرض کی جائے گی۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔